صاحب آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آج کے موضوع کی مناسبت سے آپ کیا فرمائیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز 19 رمضان مبارک، یہ وہ روز ہے کہ جس کی سحری پر مولائے کائنات شیر خدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پر اشق الاشقیاء ابن ملجم نے ضربت ماری۔ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہی۔ قرآن میں جن کے بارے میں 300 کے قریب آیات نازل ہوئیں، 30,000 سے زیادہ جن کی شان میں واقعات بیان کیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ایک مختصر عرصے بعد، جس کو میں تقریباً 29 ایئرز اور کچھ دن کہوں گا، وہ شخص کے جس کو حضور اکرم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، ان کو ضربت لگا دی جاتی ہے تو امت مسلمہ کا حال پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت، اور پھر 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ۔ ہمیں اس سے ایک درس لینا چاہیے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 صفتیں بیان کی ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی، نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی وہ تیرے غضب کے شکار ہوئے، یعنی وہ شخصیت کے جو کسی لمحے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہیں بنا، اور وہ شخصیت جو کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت سے دور نہیں ہوا، جس نے کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور بہت اچھا لگا کہ آپ کا پیکیج اور عنوان بھی اسی مناسبت سے ہے، اس لیے کہ امیر علیہ السلام کی عبادت کے واقعات مشہور ہیں۔ ہم آتے ہیں عنوان کی طرف۔ وہ عنوان جس کو آپ نے عبادت کا عنوان کہا ہے، میں اس کو بندگی کا عنوان کہوں گا۔ دیکھیں، جب ہم سورہ الحم میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی، اب یہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں کو اس طرح سے لیجئے، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ کیا؟ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت انسان کو ایک ایسی حالت میں، آپ کا پیکیج اس طرف اشارہ کر رہا تھا، عبادت ایک عمل ہے، اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے، اور اس پر نیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عمل انسان کو ایک حالت میں تبدیل کرتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ صفائی ملتی ہے۔ اب ویسے ہی صفائی کر کے نہا کے نماز پڑھ لیں، وضو نہ کریں، نماز نہیں ہوگی۔ وضو سے آپ کو ایک روحانی حالت ملتی ہے، صفائی ملتی ہے، لیکن اگر صفائی کر کے نہا لیں تو، وضو نماز پڑھ لیں تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جب غسل کرتے ہیں، خاص غسل ہیں جب وہ کرتے ہیں تو روحانیت ملتی ہے۔ اسی طرح سے عبادت کے بعد انسان کو بندگی کی حالت ملتی ہے، اور وہ بندگی کی حالت انسان کو عاجزی کی طرف لے جاتی ہے، اور عاجزی انسان کو نہ صرف انسان پر بلکہ حیوان پر، نہ صرف حیوان پر بلکہ کیڑے مکوڑوں پر بھی رحم کرنے کی عادت ڈالتی ہے۔ تو اگر آپ کی عبادت آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی طرف نہیں لے جا رہی تو میں یہ نہیں کہوں گا بیکار ہے، نہیں، اس کا فائدہ ضرور ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ، پھر وہی ترجمہ، میری عبادت کریں، یس، لیکن عبادت سے بندگی کی حالت میں داخل ہوں، اور وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ جی مفتی ویب شاہد دہلوی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں حضرت کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے بندگی کی بات چل رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
جنو انس کی تخلیق کا مقصد عبادت، بندگی، یا میں یوں کہوں کہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اپنے رب کی عبادت کرو جس طریقے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کا مقصد آخر میں بیان کیا گیا۔ شاید جی معذرت چاہوں گا، ایکچولی کالر ہیں، ان کی ہمیں جی، ٹھیک ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سامی بھائی، وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے عامر بات کر رہا ہوں سر۔ جی عامر بھائی، کیسے؟ ٹھیک سر ٹھاک آپ ہے؟ کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے، بہت بہت شکریہ۔ آج موضوع بہت اچھا ہے، اور ایک سوال میرے ذہن میں آیا، وہ میں نے چاہا کہ کر لوں۔ جی جی فرمائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، نماز کے تو اوقات ہیں، لیکن جیسے دیگر عبادات ہیں، اذکار ہیں، ان کے لیے بھی وقت کا تعین کیا جاتا ہے، یا کسی بھی وقت ان کو جاری اور ساری رکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم علماء کرام تک پہنچا دیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ مفتی خویب شاہ صاحب ابھی اس کا جواب دیں۔ جی دیکھیں، عبادت جو فرائض ہیں اس کے اوقات، اس کے ایام شریعت نے بتا دیے۔ جیسے حج ایک فرض عبادت ہے، جی، جی۔ ابھی نہیں ہو سکتا، جب فرض کے ایام آئیں گے، جب حج کے ایام آئیں گے تبھی وہ عبادت ادا ہوگی۔ رمضان کے جو روزے ہیں وہ رمضان کے علاوہ نہیں رکھے جا سکتے، رمضان میں ہی رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نماز کے اوقات بھی جو ہے وہ واضح ہیں۔ ذکر و اذکار کا سوال کیا گیا، ذکر و اذکار بھی شریعت نے بتائے ہوئے ہیں، صبح کیا پڑھنے ہیں، شام کو کیا پڑھنے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح آیا اور واضح ہے۔ میں موضوع کی طرف آؤں گا کہ فلسفہ عبادت کیا ہے، یا بالفاظ دیگر عبادت کی روح کیا ہے۔ روح، بالکل صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے، کیونکہ جو لمبا سفر کرتا تھا اس کے بال پراگندہ ہوتے تھے، کپڑوں کے اوپر تھوڑی مٹی کے جو ہے وہ اثرات ہوا کرتے تھے، گھوڑوں خچروں کے اوپر سفر ہوا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں بالکل قریب ہو کر کے بیٹھ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرنے لگے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، بہت سارے سوالات کیے۔ ایک سوال بہت اہم ترین جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، پوچھا گیا مل احسان، واٹ از احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ احسان جو ہے نا، یہ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کا مطلب خوبصورتی۔ ایک ہوتی ہے عبادت، اور ایک ہوتا ہے عبادت کا حسن۔ ایک ہوتی ہے عمارت، اسٹرکچر بنا دیا، ابھی اس کی ٹائلنگ باقی ہے، اس کے اندر کرٹنز لگنے ہیں، اس کے اندر صوفے لگنے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور لوازمات لگنی ہیں۔ تو احسان کیا چیز ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت یا بندگی اس انداز میں کرو گویا کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ عبادت کا، یعنی یہ احسان کا پہلا مرتبہ ہے، یہ احسان کا پہلا درجہ ہے، جی یہاں تک کوئی پہنچتا ہے۔ واہ، اور جو دوسرا درجہ ہے، فرمایا اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا، یا اس پیک ہائر لیول کے اوپر تم نہیں پہنچ سکتے، تو کم از کم اس درجے کے اوپر تو آ جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تو سمجھ لو کہ وہ رب تمہیں دیکھ تمہیں رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے، واہ، تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم روزہ رکھے ہوئے ہو، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم زندگی میں کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی کام، وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی اصل عبادت کی روح ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو اگر ایک مثال سے میں سمجھا دوں، پھر انشاءاللہ حضرت گفتگو فرمائیں گے۔ کوئی ایک باس ہو جس کی گاڑی، اور گاڑی کے اوپر کسی نے رکھا ہوا ہو کہ جی تم نے صاف کرنا ہے اس کو۔ جی وہ روزانہ صاف کرنے والا صبح آتا ہے، باس نہیں ہے، چلتا ہوا کپڑا مارا اور یہ جا وہ جا۔ ایک دن آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار باس بھی بیٹھا ہوا ہے، صبح صبح جوس برابر میں رکھا ہوا ہے، اور جو ہے نا نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، تو وہ بڑی شد و مت کے ساتھ ذرا زور لگا کے کپڑا لگاتا ہے کہ یار مجھے باس دیکھ رہا ہے۔ آج نوٹ کر رہے ہیں جی۔ تو عبادت کی روح یہ ہے کہ کم از کم یہ تصور تو قائم ہو جائے کہ جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ اور گناہ کو چھوڑنے کا سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، اے میرے بندے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ علیہ وسلم نحن عباد محمد، عبادت کی روح کیا ہے؟ تو اس میں ابھی جیسے کالر نے سوال بھی کیا وقت کے حوالے سے، تو وقت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو وقت
متعین کیا گیا ہے نمازوں کا، یہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے۔ دیکھیے انسانی مزاج ہے کہ دن میں کیا کام کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک، تو وہ رات ہی کو پلان کر لیتا ہے، اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز رکھی ہے۔ تو فجر کا وقت طے ہو گیا، پھر وہ کام کاج میں لگ گیا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ جب تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے میں شوز اتار دوں، ساکس اتار دوں، میں ذرا چہرے پہ پانی مار لوں تو ذرا فریش ہو جاؤں، کچھ میں انگڑائی لے لوں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز رکھی ہے۔ اور وہ تو اللہ فرماتا ہے تم چاہو تو ہوٹل پہ جا کے وقت گزار لو، اور تم چاہو تو مسجد میں آؤ، وضو خانے میں آؤ، وضو کرو، فریش ہو جاؤ گے۔